بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ وانصارہ واتباعہ واعوانہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ تشریف رکھیں، ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم، زینت مسند صدارت، جگر گوشہ حضور ضیاء الامت، حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت صاحبزادہ قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کی اس پرنور رات میں شب کرم کے عنوان سے ایک دفعہ پھر جمع ہیں، اور یہ جیسا کہ بتایا گیا کہ 94ویں شب کرم ہے، یعنی اس سے پہلے 93 تسلسل کے ساتھ شب کرم کے پروگرام منعقد ہو چکے ہیں، اور یہ سراپا برکت رات ہے کہ جس کو دربار عالیہ امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس خوبصورت پنڈال میں سجایا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ سورۃ الدخان آج ہمارا موضوع ہے، جو 25ویں پارے میں ہے، اور گزشتہ شب کرم میں ہم نے سورۃ الزخرف کے مضامین کا بیان کیا تھا۔ سورہ دخان 25ویں پارے کی وہ سورت ہے جس کے 3 رکوع ہیں اور 59 اس کی آیات ہیں، 59، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ دفعہ بیان کیا کہ یہ ان 6 سورتوں میں سے ایک ہے جنہیں حوامیم کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسلسل کے ساتھ سورہ شورى، پھر سورہ زخرف، پھر سورۃ الدخان، پھر سورہ جاسیہ، اور اس کے بعد والی یہ کل 6 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ ساری مکی صورتیں ہیں، اور ان کا زمانہ نزول بھی قریب قریب ہے، جب مسلمانوں کے اوپر تشدد اور کفار کی طرف سے اذیت رسانی کا سلسلہ جاری تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہری دعوت اسلام کی پیش کر رہے تھے، اور کفار کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو یکے بعد دیگرے نازل ہوئیں، اور اس صورت کو سورہ دخان اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَارْتَقِبْ یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو کیونکہ وہ دخان کا لفظ اس صورت میں آیا، اور دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اور وہ اپنے شان نزول کے اعتبار سے آیا جس کا تذکرہ ابھی آ رہا ہے، تو اس لیے اسے سورۃ الدخان کا نام دیا گیا۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے جب بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، اور بالخصوص فقراء اسلام کو ٹارگٹ کیا، جو بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ تھا، اور جو پہلے ہی ان کے طبقاتی تقسیم کی اس معاشرتی تفریق میں پس رہا تھا، پھر ان پہ مزید ظلم کیے، جن میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، اور دیگر ایسے حضرت یاسر، حضرت سمیہ، اور بہت سے صحابہ کرام تھے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ آپ کا یہ مزاج نہیں تھا کہ آپ کسی کے لیے کوئی سخت بات کریں، کئی دفعہ حضور سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے ان کے خلاف دعا کر دیں،
تو حضور ہمیشہ یہی فرماتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ انہیں علم نہیں ہے، اور انہی کی نسلوں میں سے انشاءاللہ دین کے نام لیوا پیدا ہوں گے۔ تو ہمیشہ حضور نے تو رحمت کا پیغام دیا۔ جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اس وقت بھی حضور ان کو رحمت کی دعائیں دے رہے تھے، تو آپ تو سراپا رحمت بن کے تشریف لائے۔ لیکن جب فقراء مسلمین پہ تشدد ہوتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلا کہ یا اللہ ان کو عہد یوسف والے قحط میں مبتلا کر، یعنی وہ قحط جو میرے بھائی یوسف کے دور میں ہوا تھا، ذرا ان کو بھی اس کا مزہ چکھا، تاکہ ان دولت مندوں کی دولت کا خمار اتر جائے، اور جو ان کو اپنی دولت کا غرور ہے، تکبر ہے، اور یہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، تو یا اللہ ان پہ حضرت یوسف والے قحط کی طرح کا قحط جو ہے وہ اس میں مبتلا کر۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے بارشوں کا سلسلہ بند ہو گیا اور قحط سالی شروع ہو گئی، اور اس قدر قحط ہوا، اور یہ پورا شان نزول حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ دخان کے آغاز میں لکھا ہے، آپ وہاں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ بارشیں بند ہو گئیں، ہر طرف خاک اڑنے لگی، اور اشیاء خرد و نوش نایاب ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور درختوں کے پتے اور جانوروں کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ابال ابال کے کھانے اور پینے لگے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہمارے اوپر یہ جو اس وقت آیا ہے یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، کہ آپ نے ہمارے بارے میں یہ جملہ فرمایا ہے اور ہمارے اوپر پکڑ آ گئی۔ تو پھر ابو سفیان اور بڑے بڑے صنادید قریش مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں کہ یہ قحط ختم ہو جائے، تو ہم دوبارہ جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ تو اس وقت حضور تو کریم ہے، جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرما دی، جو ہی حضور کے ہاتھ اٹھے تو آسمان چھم چھم برسنا شروع ہو گیا، اور رحمت کا نزول شروع ہو گیا، اور وہ قحط سالی ہریالی میں بدل گئی، اور وہ جو ان کے اوپر ایک سخت وقت آیا تھا وہ اس سے ان کو جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ یہ وہ سینیریو ہے، یہ وہ وقت اور واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ سورۃ الدخان نازل ہوئی، اور اس میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ اور علامہ ابن کثیر کے حوالے سے حضور ضیاء الامت نے لکھا کہ اتنا سخت قحط تھا کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو آسمان کی جگہ انہیں دھواں نظر آتا، اور ہر طرف گرمی کا غبار، کیونکہ وہ ویسے ہی صحرائی علاقہ تھا تو گرد اڑ رہی تھی، قحط تھا، پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے جب حضور نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، یعنی ان کے اوپر سے عذاب کو یا اس سختی کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ہٹا رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں انکم عائدون، کہ جو ہی بارش آئے گی اور جو ہی تمہارے اوپر ابر کرم برسے گا، تم اس قسم کے لوگ ہو کہ پھر تم اپنی پرانی عادتوں کی طرف واپس لوٹ آؤ گے، اور تم دین کے اوپر ثابت قدمی تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو تکبر کا شکار تھے تو ان کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ بھی بتا دیا کہ انکم عائدون، کہ تم اپنی پہلی عادتوں کی طرف پھر سے دوبارہ لوٹ آؤ گے۔ تو یہ اس صورت کا شان نزول ہے، اور اسی طرح ہوا جب وہ بارشیں ہو گئیں، جب ان کو پھر سے انعام عطا کر دیے گئے، تو جو بڑے بڑے کفار تھے جن کے حق میں ایمان اور ہدایت لکھی ہوئی نہیں تھی، وہ پھر سے اپنے کفر اور عناد کے اوپر ڈٹ گئے۔ تو یہ وہ سورہ پاک ہے جس میں شرک کی بیماری کا علاج بھی بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ بے جان پتھر تمہیں نفع نہیں دے سکتے، غرور سے بچو، قیامت پر ایمان لاؤ، یوم آخرت کو تسلیم کرو۔ اور وہ لوگ جو اقتدار، ملکیت اور بڑائی کے زعم میں مبتلا ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ اس صورت میں پیغامات دیے گئے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، عجز و انکسار پیدا کرو، اپنے اندر بڑائی جو ہے اس کو نہ آنے دو، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے۔ اور یہ پیغامات دیے گئے، اور پھر جو پہلی قوموں کے اوپر عذاب آئے تھے وہ یاد کروائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم ترکو من جنات و عیون، کہ تم سے پہلے لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ کے چلے گئے، وزروع و مقام کریم، اور کتنی ہی کھیتیاں اور بڑے خوبصورت محلات جو ہیں وہ ان کے کسی کام نہ آئے،
وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور ان کے پاس طرح طرح کی نعمتیں تھیں جن کے اندر وہ لطف اندوز ہوتے تھے اور وہ پھل کھایا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کے وہ سارے کے سارے جو چیز تھے وہ ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا وارث بنا دیا۔ میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہ جو ہے وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ ہم نے چیزیں جنہیں وہ خود سمجھتے تھے کہ ہم مالک ہیں، آنے والی نسلوں کو اللہ نے ان کا وارث بنا دیا، وہ خود مٹ گئے۔ اور قصہ پارینہ ہو گئے کہ ایک شخص جا رہا تھا اور کسی کی زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوا، اور اس نے اس ہل چلانے والے سے پوچھا کہ یہ زمین تمہاری ہے یا تم نے بٹے پہ لے رکھی ہے؟ وہ کوئی زندگی کی حقیقت کو جاننے والا شخص تھا۔ اس نے اس پوچھنے والے سے کہا کہ زمین اللہ کی ہے اور اس پہ باری میری ہے، زمین اللہ کی ہے اور اس پہ باری میری ہے، یعنی آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا۔ اس نے یہ حقیقت بتا دی کہ وہ لوگ جو اس جھوٹی ملکیت کے ظام میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پہ باریاں بدلتی رہتی ہیں، اور جو اپنی باری اچھی گزار کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خاص مہربانیاں اور کرم فرماتا چلا جائے گا۔ تو اسی مفہوم کو یہاں پہ بیان کیا گیا، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ تو پھر جب وہ چلے گئے نہ زمین ان پہ روئی، نہ آسمان نے ان پہ آنسو بہائے، نہ ان کو پھر مہلت دی گئی۔ یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا اور حضور ضیاء الامت نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ حضرت امام شافعی مفہوم مخالف کے قائل ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نہ زمین نے ان پہ آنسو بہائے، نہ آسمان ان کے جانے پہ رویا، کہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے جاتے ہیں تو پھر نہ زمین کو ان کے جانے کا دکھ ہوتا ہے نہ آسمان کو ان کے جانے کا دکھ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے پاک نہاد بندے جب رخصت ہوتے ہیں تو زمین بھی روتی ہے، ان کے جانے پہ آسمان بھی روتا ہے، اور زمین اور آسمان ان کے جانے کا دکھ جو ہے اس کے اندر ان کے آنسو ہوتے ہیں، ان کا حزن ہوتا ہے، اور وہ بھی ان کو خیر کے الفاظ سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس سورت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے آغاز میں ایک ایسی آیت نازل کی گئی جس میں نزول قرآن کا اشارہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ یہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سورہ پاک میں لیلۃ البراءہ، جسے جو رات گزر چکی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر بڑے بڑے معاملے کا اللہ فیصلہ فرماتا ہے، لوگوں کی تقدیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، کون کب جیے گا، کون کب مرے گا، یہ سارے فیصلے اس میں لکھے جاتے ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شب برات کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ بھی لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والقرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، لہذا اس سے مراد بھی شب قدر ہے۔ تو نزول قرآن کی طرف بھی یہاں اشارہ ہوا۔ پھر پہلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کہ کیا یہ عرب کے کافر بہتر ہیں یا ان سے زیادہ مالدار وہ تبع حمیری کے قبیلے کے لوگ تھے کہ ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان میں سے بھی بہت سے لوگ مجرم تھے اور جرم والی طبیعت اور مزاج رکھتے تھے۔ تو وہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پہلے بادشاہوں کا تذکرہ کیا، وہاں تبع بادشاہ کے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا جو ضیاء النبی شریف میں بھی ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں بھی اس کی جانب واضح اشارہ ہے کہ یہ جو تبع حمیری ہے یہ وہی بادشاہ ہے جو مختلف ملک اور علاقے فتح کرتا ہوا کھجوروں والی سرزمین سے گزرا جسے یثرب کہا جاتا تھا۔ تو اس کی قوم کے اہل کتاب علماء نے اس کو بتایا کہ یہاں پر نبی آخر الزمان ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہاں پہ ان کا گھر ہوگا، یہاں ان کا ڈیرا ہوگا، یہاں سے وہ دین کی دعوت کو عام کریں گے اور اسلام کے نام پہ ایک ریاست قائم ہوگی۔ صرف اس کی جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ اس نے اپنی قوم کے 40 علماء کو وہاں گھر بنا کے دیے، اور یہ حضور کی آمد سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے، یعنی حضور کی ولادت سے پہلے کا تذکرہ ہے کہ اس نے 40 گھر بنا کے دیے،
اور کہا کہ تم یہاں رہنا، میں تو یمن جا رہا ہوں کیونکہ میں بادشاہ ہوں اور میں نے امور سلطنت کو چلانا ہے، لیکن یہ میرا خط جو ہے وہ نبی جب ہجرت کر کے آئے تو انہیں پہنچا دینا۔ اور وہ خط نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، اور اس میں اس نے یہ لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور آپ نبی یہ آخر الزمان ہیں اور آپ کے ساتھ آخری کتاب قرآن نازل ہوگی۔ میں نے اگرچہ آپ کا زمانہ نہیں پایا، لیکن جب میرا پیغام آپ کو ملے تو ایک تو میرے ایمان کو قبول فرمانا ہے، دوسرا میرے لیے شفاعت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ یہ دو باتیں جو ہیں وہ اس میں لکھی خط میں، کہ میرے ایمان کو قبول کیجئے اور میرے لیے شفاعت جو ہے اس کی منظوری فرمائیے۔ وہ خط نسلوں میں چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا، اور وہ اسی 2 منزلہ مکان میں رہتے تھے جو اس نے طبہ بادشاہ نے بنایا تھا۔ اور جب حضرت ابو ایوب انصاری کو حضور کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں آئیں گے تو میں خط پیش کروں گا۔ خط کو اپنی آستین میں رکھا اور وہ مسجد قباء میں چلے گئے، اور جب مسجد قباء میں پہنچے ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرما تھے، تو حضور نے خود پوچھا کہ اے ابو ایوب انصاری، میرے غلام طبہ کا خط کہاں ہے، وہ میرے سامنے لے کے آ۔ یہ حضور کے علم غیب کا عالم ہے کہ خود طلب فرمایا، پھر اس خط کو پڑھا، اور پھر حضرت علی شیر خدا نے کھڑے ہو کے حضور کو پڑھ کے سنایا۔ یہ لفظ ضیاء القرآن میں حضور ضیاء الامت نے لکھے ہیں کہ مولا علی پڑھ رہے تھے اور حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے، اور حضور اپنے اس غلام کی نام اور اس کے خط کو پڑھ کے رو رہے تھے، اور حضور نے دونوں چیزوں کو قبول فرمایا۔ فرمایا ہم طبہ کے ایمان کو بھی قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے شفاعت کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ حضور کی آمد سے پہلے والے ارحاسات میں سے ایک ارحاسہ ہے کہ جو طبہ بادشاہ کے حوالے سے سورہ دخان میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، پھر کفار کو ملنے والے عذاب کا تذکرہ اور وعید بھی اس میں شامل ہے، اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے ان شجرۃ الزقوم، کہ ایک زقوم کا درخت ہے، اور اس کے شان نزول میں حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ رقم تراز ہیں کہ ابو جہل جو بدترین کافر تھا، اس نے جب حضور کی زبان سے زقوم درخت کا تذکرہ سنا، جو تھور کا درخت ہوتا ہے، جو چاروں طرف سے کانٹے دار ہوتا ہے، جسے نگلنا اور اگلنا دونوں مشکل کام ہوتے ہیں، اور جو انتڑیاں جو ہیں ان کو زخمی کر دیتا ہے، اور انسان اگر اس کو نگل لے تو زندہ بچ نہیں سکتا، یہ ایسا درخت ہوتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور یہ تم اب کھاؤ اور یہ تمہارے لیے جہنم کے اندر کھانا ہے۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پہ اڈیلتا ہوا پانی ڈالو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اب چکھ اسے کہ تو اپنے آپ کو عزت والا اور اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھتا تھا اور میرے نبی کا مذاق اڑاتا تھا، اب چکھ اسے، یہ تیری غذا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دشمن اسلام کے لیے وہ پورا منظرنامہ پیش فرما دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹھا کرے گا، مذاق کرے گا، قیامت کے دن اس کا یہ انجام جو ہے وہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اہل جنت کے مقامات کا تذکرہ کیا، اور یہ قرآن حکیم کا فیض ہے کہ قرآن جہاں پہ بھی تنذیر کرتا ہے ساتھ ہی تبشیر کرتا ہے، اور یہ جامعیت قرآن کے اندر ہے۔ اور یہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا داعیان اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام اور قرآن کے اس مزاج کو سمجھیں کہ جو واعظین ہر وقت لوگوں کو صرف امید دلاتے ہیں اور سبز باغ دکھاتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور بالکل تمہارے لیے سارے معاملات آسان ہیں، اور صرف ایک جانب پہ وہ فوکس کرتے ہیں اور لوگوں کو عمل سے دور کرتے ہیں، فرمایا قرآن نے جہاں بھی تبشیر کا ذکر کیا ہے ساتھ تنذیر کا ذکر کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیزگنیشن جب ذکر کیا تو فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خوشخبریاں سنائی ہیں وہاں ڈر بھی سنایا ہے، اور قرآن میں جہاں عذاب سے ڈرایا گیا ساتھ ہی امید والی آیتیں آ گئیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں پہلے زقوم کے درخت کا تذکرہ ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، کہ جو تقوی والے ہیں وہ بڑے شاندار مقام پہ ہوں گے، فی جنات وعیون، وہ چشموں اور باغات پہ ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین،
اور ان کو ریشمی لباس پہنا کے آمنے سامنے بٹھایا جائے گا، ان کو آمنے سامنے صوفوں پہ آراستہ پیراستہ جگہ پہ بٹھایا جائے گا۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اور ان کے لیے حوریں ہوں گی اور باغات ہوں گے۔ ان ساری نعمتوں کا تذکرہ بھی ساتھ ہی فرما دیا۔ مجھے یاد ہے حضرت قبلہ شیخ الحدیث قاضی محمد ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہیں دارالعلوم کے ساتھ ایک سڑک پہ محفل سجائی گئی، اور اس وقت میں عالم عربی میں پڑھتا تھا۔ حضرت قبلہ قاضی ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں خطاب فرمانے کے لیے آئے، تو ایک نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، نہ اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور جس طرح بعض پروفیشنل ثنا خان ہوتے ہیں تو وہ نعت پڑھتے پڑھتے جب اس شعر پہ پہنچا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ جب اس نے یہ پڑھا تو قاضی صاحب نے اس سے مائک لے لیا، ہم اس وقت طالب علم تھے، ہمارے لیے وہ تربیت کا موقع تھا۔ فرمایا تجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ گیا، تو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ جہنم تو وہ ہے جس سے نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے، صدیقین نے پناہ مانگی ہے، صالحین نے پناہ مانگی ہے، اور اللہ رب العزت نے جہنم سے پناہ مانگنے کا درس دیا ہے۔ اور تو کون ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ گیا؟ پھر اس کو کلمہ پڑھوایا اور کہا یہ کلمہ کفر ہے جو تو نے جس کا ارتکاب کیا، آئندہ کبھی یہ شعر نہ پڑھنا۔ کلام کے انتخاب کے اندر وہ انتقا کرو کہ ایسے اساتذہ فن کا کلام پڑھا جائے جن کا عقیدہ درست ہو، جو صحیح طریقے سے نعت لکھیں، کیونکہ نعت لکھنا بھی تلوار کی دھار پہ چلنے کی طرح ہے کہ مقام الوہیت کا خیال بھی رہے اور مقام نبوت کا خیال بھی رہے، اور انسان عقیدے میں کہیں افراط و تفرید کا شکار نہ ہو جائے۔ تو حضرات محترم، آج کے دور میں بھی جب ہم ثنا خوانی کرنے لگیں تو ہمیں انتخاب کلام پہ خاص طور پہ زور دینا چاہیے کہ ایسا کلام پڑھا جائے جہاں عقیدے کی درستگی بھی ہو، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہو۔ آج جب کسی کو بلایا جاتا ہے کہ آ کے نعت پیش کرو تو وہ آ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لگیاں نے موجاں تو ہن لائی رکھی سونے، اب یہ نعت شریف نہیں ہے، یا وہ آ کے اس طرح کے کلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ استغاثہ ہے، یہ نعت نہیں ہے۔ نعت کیا ہے؟ نعت وہ ہے جس میں صرف اور صرف مدینے والے کی تعریف کی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، آپ کے محاسن کا تذکرہ ہو۔ تو اس لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرات محترم، یہ سورۃ الدخان کے چند مرکزی مضامین ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ آخر میں دو احادیث پاک جو سورہ دخان کے حوالے سے مبشرات میں ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من قرأ سورۃ الدخان فی یوم الجمعہ غفر لہ، کہ جو سورہ دخان کو جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخشش و مغفرت کی نوید عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر لہ 70,000 ملک، فرمایا جو بندہ رات کے وقت سورہ دخان پڑھتا ہے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بخشش و مغفرت جو ہے وہ طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی بڑی عظیم صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے خوشخبریاں بھی عطا فرمائیں، اور ایک بڑی جامع ترین صورت ہے قرآن پاک کی، جس میں جہاں عذاب کا تذکرہ ہے وہاں مومنوں کے لیے بہت سی نعمتوں کی نوید جو ہے وہ بھی عطا کی گئی ہے۔ اور پھر اس میں وہ جو ہم نے شان نزول بیان کیا کہ تکبر اور غرور سے بچنے کا حکم ہے اور عجز و انکسار کا درس ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔